بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ اشیاء چیلوں کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تجزیہ نہج البلاغہ کے موضوع پر ایک مختصر سی تمہید خطبہ پڑھنے سے پہلے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے مشہور ترین، جس کا نام ہے خطبہ شقشقیہ۔ آج وہ خطبہ ہم پیش کریں گے اور اس کی شرح کریں گے تجزیے میں۔ شقشقیہ کہتے ہیں اونٹ کی ایک آواز ہے، اور یہ اونٹ اس وقت یہ آواز نکالتا ہے جب وہ مست ہوتا ہے، یعنی کسی کیفیت میں آتا ہے اور وہ اس آواز کو نکالتا ہے۔ اور کبھی کبھی عربوں میں اس کی یہ آواز بہت مشہور ہے اور اس کو شقشقیہ کہتے ہیں۔ منبر کوفہ سے اپنے خلافت کے دور میں مولا یہ خطبہ دے رہے تھے، بہت مجمع تھا اور لوگ محب تھے اس خطبے کو سننے۔ ابھی خطبہ آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر مولا کو ایک پرچہ دیا۔ آپ اس کو پڑھنے لگے، خطبہ رک گیا، وہ شخص بیٹھ گیا تو ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو مولا کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ جہاں سے آپ رکے تھے وہیں سے آگے گفتگو کو شروع کیجئے۔ تو مولا نے کہا ابن عباس اب یہ خطبہ ادھورا رہ گیا، اس لیے کہ یہ تو شقشقیہ تھا، یہ تو شقشقیہ تھا، یہ تو ایک کیفیت تھی جو میں خطبہ دے رہا تھا، تو یہ خطبہ ادھورا رہ گیا۔ پھر مولا نے اس خطبے کو پورا نہیں کیا، اور کبھی اس کے بعد پھر موقع بھی نہیں ملا، مصروف اتنے ہو گئے جنگوں میں، اور اس کے بعد 4.5 سال کے بعد شہادت ہو گئی۔ دیگر خطبے دیے میدان جنگ میں، لیکن یہ موضوع پھر پورا نہیں ہوا، چونکہ امام بولتا ہے تو خدا بولتا ہے۔ چونکہ موضوع رکا تھا اور انسانیت تک پوری بات نہیں پہنچی تھی، ضروری تھا کہ یہ خطبہ پورا کیا جائے۔ جو بات رہ گئی تھی شقشقیہ میں، زینب نے بھرے دربار میں بات پوری، بیٹی نے خطبہ پورا کر دیا۔ تو جب کبھی بھی شقشقیہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور یہ جاننا چاہیں کہ مولا نے کہاں پہ بات ختم کر دی اور کیا رہ گیا، تو اس کے فوراً بعد شہزادی زینب کا خطبہ پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا علی اس کے آگے کیا کہنا چاہتے تھے۔ یہ تو مختصر سا تعارف میں نے خطبے کا کیا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اب ایک چند جملوں میں
باتیں کارآمد سن لیجئے تاکہ آپ کو اس خطبے کے سننے کا جو لطف ہے وہ اس وقت حاصل ہوگا جب آپ میرے ان جملوں کو محسوس کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ خطبہ پڑھنے سے پہلے یہ والی بات جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ وقت کی بات ہے، یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، خصوصاً بچے اور جوان. اور یہ خیال رکھیں کہ یہ نہج البلاغہ پولیٹیکل سائنس ایم اے میں پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں. پولیٹیکل سائنس سیاست نہیں سیکھ سکتا کوئی، ایم اے نہیں کر سکتا سیاسیات میں جب تک اس کتاب کو نہ پڑھے. تو وہ نہج البلاغہ جو یونیورسٹیز کے لیے تیار کی گئی اس کو رئیس احمد جعفری اہل سنت کے عالم نے تیار کیا، جو کہ عام بازار میں بکتی ہے، جو کورس میں ہے. تو یہ خطبہ جب آیا تو رئیس احمد نے یہ لکھا کہ اس خطبے کو طلباء اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ علی خلافتوں پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، بلکہ اس کو آپ اس لیے پڑھیے کہ اس میں علی نے کتنا علم سمو دیا ہے. اب اس جملے کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ کوئی یہ سوچے کہ اس کو پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے خطبے کو، تو اس کو میں سیاسی جو آج پورے ورلڈ کی سیاست ہے اس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ خطبہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. اس کے لیے ذہن نشین کیجئے یہ بات کہ جب کبھی الیکشن ہوتا ہے تو مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں اور ان پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو وزارت کے لیے، منسٹری کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سب کا اپنا اپنا نمائندہ ہوتا ہے. تو اس میں سب ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں. اخباروں کا کام یہ ہے کہ سب کے بیان شائع کرے. اس میں سب ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی کہا جاتا ہے، اخبار میں بھی آتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جمہوریت میں جب دو پارٹیاں مقابل ہوتی ہیں تو ایک کو برسر اقتدار آنا ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن میں آتی ہے. یہ جمہوریت کا اسمبلی کا دستور ہے. تو دونوں الیکشن سے پہلے، جیتنے سے پہلے ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں پتا ہوتا کون جیتے گا. لیکن جب ایک پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ حکومت بناتی ہے، دوسری اپوزیشن میں بیٹھتی ہے. جو اپوزیشن میں بیٹھتی ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ حکمراں پارٹی پہ تنقید کرتی رہے. تم نے یہ کام غلط کیا، تم نے یہ کام غلط کیا، تم نے یہ کام غلط کیا، تم نے یہ کام. اخبارات کو دونوں کے بیان چھاپنے. اگر حکومت بند کروا دے کہ اپوزیشن کے بیان آپ کو نہیں چھاپنے ہیں تو فوراً اپوزیشن کہے گی دیکھیے صحافت پہ پابندی لگا دی، جمہوریت نہیں ہے. یہ پورے ورلڈ کا اصول ہے جمہوریت کا جو میں سمجھا رہا ہوں. اس میں سپر پاور امریکہ بھی آزاد نہیں ہے. مثلا ابھی آپ نے بش کا الیکشن دیکھا تو جان کیری مخالفت میں تھا. تو اب جان کیری جو کچھ بش کے خلاف کہے گا، حالانکہ وہ صدر ہے، یہ صرف امریکہ میں ہوتا ہے اور کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ برسر اقتدار الیکشن لڑے. چونکہ وہاں ہر 5ویں سال الیکشن ہوتا ہے. آپ کے یہاں 5 کے بعد یا 3 کے بعد نیا آتا ہے. ان کے یہاں 10 سال تک پریزیڈنٹ کو رہنا ہے تو 2 الیکشن لڑنا پڑتے ہیں. تو وہ برسر اقتدار رہ کر الیکشن لڑ رہا ہے، یعنی اس کی طاقت ہے. اس کے بعد بھی جو اپوزیشن میں آئے گا
وہ برسر اقتدار صدر پر تنقید کرے گا اور یہ بتائے گا میں آ کے کیا کروں گا اور یہ کیا کام کر رہا ہے. تو جان کیری نے جو بش کے خلاف کہا وہ حکومت کے ٹی وی نے بیان دکھایا کہ بش کے خلاف جان کیری بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں اور اخبار میں بھی پڑھ رہے ہیں. اب آپ کے اپنے ملک میں جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، تو وہ حکومت پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں آپ فحاشی پھیلا رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ میڈیا پہ یہ کر رہے ہو، آپ مہنگائی بڑھا رہے ہو. اب ملین مارچ ہونے جا رہا ہے، یعنی اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ احتجاجی جلوس نکالے. ہاری ہوئی پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا ہوتا ہے، جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے اس کا کام جلوس نکالنا نہیں ہے. جلوس وہ نکالے گی کہ جو ہار چکی ہے. چونکہ ہم بعد رسول ہاری ہوئی پارٹی ہیں، ہم نے الیکشن نہیں جیتا، اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم جلوس نکالیں. ہم اپوزیشن میں ہیں، جو برسر اقتدار پارٹی تھی وہ برسر اقتدار ہے اور اب تک ہے. ہم حزب اختلاف ہیں. تو بھائی آپ ہمارا بیان نہیں سنو گے؟ قاضی حسین احمد کا تو سب سن رہے ہیں، ہمارا بیان کیوں نہیں سنو گے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس میں برا نہیں مانا جاتا. روز یہ آ رہا ہے نا، ہیڈنگ لگی ہوئی، اسکیل نیچے گراؤ، مہنگائی بہت زیادہ ہے. الزام کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پر. کون لگا رہی ہے؟ اپوزیشن. اخبار دونوں کے بیان چھاپے گا. حکومت برا نہیں مان رہی اس لیے کہ جمہوریت ہے. اگر آپ جمہوریت میں بیٹھے ہیں تو آپ جواب دیجئے، جواب دیجئے. آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہو. بس اب یہ سمجھ لو کہ بعد رسول ایک پارٹی برسر اقتدار آئی، علی اپوزیشن میں تھے، حزب اختلاف پہ تھے. علی جو بیان دیں گے وہ سننا پڑے گا، جب بھی دیں بیان. اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. ذہن سے یہ بات، چاہے شیعہ بیٹھا ہو یا سنی، یہ بات نکال دے ذہن سے. بس علی برسر اقتدار نہیں آئے، نہیں آئے، 25 سال نہیں آئے. اب 25 سال کے بعد علی جو کچھ خلاصہ دیں گے، بیان دیں گے، وہ دنیا کو سننا پڑے گا. اور مسجد میں بیان دیا علی نے، منبر پہ بیان دیا، چھپ کے بیان نہیں دیا. یہ بیان قیامت تک رہے گا. برسر اقتدار پارٹی کا نہ روب و دبدبا رہا، نہ تخت و تاج رہا. علی کا بیان اب تک باقی ہے، علی کا بیان اب تک باقی ہے. اور اب ہم خطبہ شروع کر رہے ہیں، شرح ہم کرتے جائیں گے، لیکن آپ بہت غور سے مولا کے اس بیان کو سنیے جسے آپ نے شقشقیہ کہا. اس میں ہم یہ ضرور احتیاط برتیں گے کہ جہاں جہاں شرح میں نام آئے ہیں ہم وہ نام نہ سمبلز پہ لیں گے نہ اصل میں لیں گے. حاشیوں پہ سب لکھا ہوا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پڑھو اس کو اور غور سے پڑھو. یہ وہ نہج البلاغہ ہے کہ جو راجہ صاحب محمود آباد نے خصوصی طور پر اس کو چھپوایا، اور ان کے جو خاص عالم تھے ان کی اسٹیٹ کے، انہوں نے اس کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ نہج البلاغہ، اس کو چھپے ہوئے 50 برس ہو رہے ہیں. اور اس کا نام رکھا گیا تھا، ترجمے کا نام رکھا گیا تھا سلسبیل فصاحت، ترجمہ و شرح نہج البلاغہ. اور دارالتصنیف امیریہ مہاراجہ محمود آباد کی یاد میں یہ ادارہ بنا تھا. اور اس سے خوبصورت نہج البلاغہ کہ اس کے حاشیے جو بنے تھے اس کی آپ خوبصورتی یہ. اور
بہت ہی اس کی شرح جو ہے وہ پڑھنے والی ہے. انشاءاللہ میں اس کا فوٹو اسٹیٹ آپ کو کل پرسوں ملے گا. جو لوگ شوقین ہیں پڑھنے کے تو شرح کے ساتھ یہ آپ پڑھ لیجئے گا. میں جو شرح کروں گا وہ مختصر سی ہوگی. ذہن میں رہے مجمع بہت تھا اس دن، یعنی پورا لشکر اور پوری رعایا سب موجود تھے اور علی بول رہے تھے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ اشاروں کو آپ سمجھیں. ایک چیز اور خطبہ پڑھنے سے سمجھا دوں، شرح میں تو بار بار وہ میں تشریح کروں گا. مثلا نہیں آئے ہوں گے ڈاکٹر جعفر محسن صاحب، ابھی نہیں پہنچے ہوئیں گے، لیکن آپ نے انہیں دیکھا تو ہے نا، دیکھا ہے نا. تو ان کا کرتا کتنی گز میں بنتا ہوگا بھائی پتن، کتنے گز میں بنتا ہوگا؟ یہ آپ مبالغہ کر رہے ہیں. ویسے ہم لوگوں کا 3 گز میں بنتا ہے نا، 3.5 میں. ہاں تو 6 گز رکھ لیجئے ڈبل میں، تو 6 گز رکھ لیجئے. اگر تو 6 گز کا وہ کرتا اگر میں پہن لوں، پہننے کو تو میں لباس پہن لوں گا لیکن لوگ ہنسیں گے نا. مطلب کوئی ایسی بے عزتی تو نہیں ہوگی لیکن لوگ ہنسیں گے تو نا، کہ لباس پہننے کا بھی شعور نہیں ہے. یعنی لباس پہنا جاتا ہے جسم کی مناسبت سے. اب تو بازار میں ریڈی میڈ کپڑے گورنمنٹ فیکٹری کے بنے ہوئے موجود ہیں. کشور زہرا صاحبہ جو کہ کسی زمانے میں MQM کی بہت بڑی لیڈر تھیں، روزانہ سن رہی ہیں مجالس اور کبھی بھی وہ مجلسیں نہیں چھوڑتی. تو انہوں نے پچھلے سال مجھے 4-5 کرتے اپنی فیکٹری سے بنوا کے دیے. تو پہلے میرا کرتا منگوایا اور پھر انہوں نے ناپ لے کر بہت ہی اس میں کا ایک میں یہ پہنے ہوں، انہی کا بنایا ہوا ہے. یہ پہلے دن سے میں پہن رہا ہوں اور 2 کالے دیے تھے تو بدل بدل کے میں پہنتا ہوں. بہت اچھے یہاں پر کڑھا ہوا خوبصورت آستینیں اور میرے بالکل فٹ آتا ہے لمبائی کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے. یعنی کپڑا جو پہنا جاتا ہے وہ جسم کی نسبت سے. سمجھ گئے نا آپ یہ مثال؟ علی فرماتے ہیں اے لو خدا کی قسم فلاں شخص نے خلافت کی قمیص بنا کے پہن لیا اور وہ یقیناً جانتا ہے کہ میں خلافت کے لیے اتنا ضروری ہوں جتنا کہ چکی کی گردش کے لیے وہ میخ ضروری ہے جس پر چکی گھوم رہی ہوتی. وہ پیرہن جو میرے ٹھیک ہو رہا تھا اس نے پہن لیا، حالانکہ اس کے جسم پر وہ قمیص خلافت کی فٹ نہیں تھی، پہنے پہنے گھوم رہا تھا. اے لو، اور اس کو یہ معلوم ہے. یعنی میں اگر کسی توانا کا کرتا پہن لوں تو مجھ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، یہ لباس مجھے نہیں پہننا چاہیے تھا لیکن میں پہنے گھوم رہا ہوں. تو جو غلط لباس پہن لے گا کیا اسے یہ علم نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیا کیا؟ علی کہہ رہے ہیں اسے علم ہے، اسے علم ہے، اسے علم ہے. میں بالکل اس طرح ٹھیک کہ جب آسیہ یعنی چکی چلتی ہے تو اس میں ایک کھوٹا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ چکی گھومتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو چکی چل نہیں سکتی. یعنی چکی کا بیس جب تک نہیں ہوگا وہ چکر نہیں لگائے گی، وہ گھومے گی نہیں، وہ اپنا کام نہیں. علی کہہ رہے ہیں میں
خلافت کی چکی کا بیس تھا، یہ سب کو معلوم. میں تھا بیس، میں جس پر چکی کی گردش کا دار و مدار ہوتا ہے. میری رفت، میری برتری یہ ہے کہ سیل مجھ سے اترتی ہے. ایک سیلاب ہے علم کا جو میری طرف سے اترتا ہے. میں یہ بہت ہی خوبصورت اور قیامت کا جملہ فرمایا، میری بلندیوں تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. میری بلندیوں تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. آخر میں نے اس معاملے سے چشم پوشی کی. کیسے ایک ہلکے سے آنکھ کے اشارے سے پوری حکومت کو جھٹک دیا. کر کے تو دکھائے کوئی. اپوزیشن، بڑی اپوزیشنیں ہیں، شکوے رہتے ہیں ہمیں آنے نہیں دی گیا. اتنے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہارس ٹریڈنگ کی گئی، یہ لوٹے آ گئے، یہ ہو گیا. علی کے ساتھ نہ لوٹا نہ ہارس ٹریڈنگ. چاہتے تو سب کر سکتے تھے، ایک ابرو کے اشارے سے جھٹک دیا. ہم نے چشم پوشی کی. یہی تو خطبہ اسی لیے تو قابل تعریف ہے کہ کم از کم علی کو یہ تو حق تھا کہ یہ بتا دیں کہ جتنی آسانی سے میں نے اس چیز کو نظر انداز کیا ہے، وہ بیان تو سن لو، وہ بیان تو سن لو کہ کیسے میں نے نظر انداز کیا. میں نے چشم پوشی کی اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. اور میں سوچ رہا تھا، ایک تو یہ کام ہو گیا کہ منہ پھیر لیا، اب اس کے بعد کی منزل. اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے. کڑی منزل ہے. آخر میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے یعنی بے دست و پا، بغیر کسی مددگار کے لڑوں، یا اس گھٹا ٹوپ اندھیاری پر صبر کروں. اندھیرا چھا گیا تھا. اندھیرا جب چھا جاتا ہے جب کوئی ناصر نہ ہو، مددگار نہ ہو، تنہائی ہو، تو کیا لڑوں یا صبر کروں؟ علی نے بتایا دو چیزیں ہیں اور دونوں سامنے، یا جنگ کی جائے یا صبر کیا جائے. اب علی کے لیے دونوں آسانیاں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت خدا کیا چاہتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے. اگر علی صبر کرتے ہیں، اپوزیشن صبر کرتی ہے، تو پھر حکمراں پارٹی کے لیے کیا ہے؟ تو علی کے لیے غدیر میں رسول نے کہہ دیا تھا، سورہ والعصر علی کی شان میں آیا. اب بات سمجھ میں آئی. جب اس موقع پر علی نے صبر کیا تو سورہ سمجھ میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ سب گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا. اے کل ایمان، تم حق ہو، تم صبر ہو. انسانیت گھاٹے میں ہے، اس لیے علی نے صبر کیا. تو میں نے فیصلہ کیا. میں سوچ رہا تھا میں جنگ کروں یا صبر کروں. گویا جنگ اور صبر کا پلہ برابر ہے. صبر کرنا بھی تو آسان نہیں تھا. ایسی منزل پر صبر کروں، ایسی طویل کہ جس میں بڈھا بالکل پھونس ہو جائے. یعنی ایسے مصائب سے گزر رہے ہیں کہ وہ مصائب ایسے ہیں کہ اگر کسی جوان پہ پڑ جاتے جو علی پہ پڑے تو ان مصائب کے بار سے وہ جوان بڈھا پھونس ہو جاتا. یہ علی تھے کہ 25 برس کے بعد جب جمل میں تلوار کھینچی تو علی جوان. بڑھاپے نے علی کو شکست نہیں دی. کل پڑھوں گا نا میں یہ.
کہ علی نے جب 25 سال کے بعد تلوار کھینچی تو وہی خیبر و خندق تھا، ایسی طبیع کہ جس میں بڈھا بالکل پھونس ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے۔ یہ بتایا شدت تکلیف کی، مصائب کی شدت۔ ایمان والا اس میں کوشش بلیغ کرے اور مر جائے، مگر میں نے دیکھا کہ صبر کرنا لڑنے سے زیادہ مناسب ہے اور عقل سے قریب ہے، عقل سے قریب ہے کہ لڑنے میں وہ لطف نہیں آئے گا اس وقت جو صبر کرنے میں لطف آئے گا۔ اور شاید آپ کو، اگر آپ نے وہ تقریر میری سنی ہے جو میں نے تبلیغ امامیہ کے آنکھ کے ماتم میں کی تھی، اور نہیں سنی جن لوگوں نے تو اس کا سی ڈی سنے، میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ علی پر غصہ ہی اس لیے آیا کہ صبر کیوں کیا، آج تک غصہ اسی بات پہ غصہ۔ لڑتے تلوار نکالتے تو ہماری فتح ہوتی کہ دیکھو اسلام کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فساد علی نے کیا۔ علی جان رہے تھے کہ اگر اس وقت ہم لڑیں گے تو تمام الزام مجھ پر آ جائے گا، لیکن صبر کرنے والے پر کوئی الزام نہیں آتا۔ یہی تو کہا نا، گھر بیٹھ گئے، ہاں بیٹھ گئے، ہاں بیٹھ گئے، بیٹھ گئے، پھر خود ہی آئے، پھر خود ہی آئے۔ تو علی نے اپنے صبر سے شکست دے دی۔ وہ چیز جو لڑ کے لی جائے، بغیر لڑے آ کے قدموں پہ گرے، ابھی آگے بیان آ رہا ہے، اس چیز کی شرح میں بعد میں کروں گا، ابھی علی خود بتائیں گے۔ صبر کرنا لڑنے سے زیادہ مناسب ہے اور عقل سے قریب بھی ہے، لہذا میں نے صبر کیا۔ یہ آپ کیا سمجھ لیں، یہ ہمارا آپ کا صبر ہے کیا؟ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی صبر کیجئے، ارے یہ صبر محاورہ ہے، ہم آپ محاورتاً کہتے ہیں، اور قرآنی صبر، حکم اللہ کا صبر انبیاء سے نہیں ہو سکا۔ یہ صبر بہت مشکل ہے جو حکم اللہ کا صبر ہے، انبیاء سے نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا۔ قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں، تاریخ میں نہیں۔ موسیٰ نے کہا اللہ سے، کیا ہم سے بڑا بھی عالم تو نے بنایا ہے؟ اللہ نے کہا عالم پر عالم، عالم پر عالم، عالم پر عالم۔ کہا اپنے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ تیرا محبوب عالم ہو اس سے ملوا دے۔ اللہ نے کہا جاؤ مجموع البحرین کی طرف جاؤ، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، وہاں ملاقات ہوگی، وہ ہمارا بندہ جو اس وقت کا بہت بڑا عالم ہے وہ تم سے ملے گا۔ یوشع کو لے کے چلے، راستہ تلاش کرتے ہوئے چلے۔ اللہ نے کہا تھا ایک مچھلی رکھ لو بھنی ہوئی ناشتے کے لیے، تم نہیں پہچان پاؤ گے 2 سمندر کہاں ملتے ہیں، اس لیے کہ سمندروں کے ملاپ کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ جا کے دیکھیے گنگا جمنا جہاں ملتے ہیں سنگم میں الہ آباد میں، تو کشتی پہ بیٹھ کے لوگ دیکھنے جاتے ہیں جہاں سے نیلا پانی اور ہرا پانی کی دھار الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے۔ دریا کا ملاپ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمندر کا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ مچھلی جب تمہاری باسکٹ سے، جھابی جس میں رکھی ہوئی ہے ٹوکری میں، یہ جیسے ہی مجموع البحرین آئے گا یہ زندہ ہو کے کودے گی سمندر میں، اور جب یہ کودے سمجھ جانا جہاں پہ یہ کودے گی وہی مجموع البحرین ہے۔ اچھا یوشع پیچھے چل رہے تھے، موسیٰ آگے، وہ آگے نکل گئے تو کہا ہم شاید راستہ بھٹک گئے۔ یہ سب قرآن میں ہے، سورہ کہف 18واں سورہ، خوب غور سے پڑھا کیجئے۔ سورہ کہف میں یہ پورا قصہ ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یوشع وہ کہاں ہے؟ مچھلی، ٹوکری دیکھی تو غائب۔ کہا وہ تو پیچھے ایک جگہ آئی تھی وہ کود گئی۔ کہتا تم نے مجھے بتایا کیا؟ وہیں پر تو ملنا تھا۔ پھر واپس چلے گا، بتاؤ کہاں کودی تھی وہ مچھلی؟ ان کا یہاں۔ تو وہاں سمندر کے دھاروں اور لہروں میں ایک خوبصورت جوان
بہترین لباس میں موجود تھا، جس کی وجاہت دیکھ کر موسیٰ دنگ ہو گیا۔ حالانکہ موسیٰ خود بہت خوبصورت ہیں، موسیٰ کا حسن مشہور تھا، ان کی وجاہت مشہور تھی، ان کا چوڑا سینہ، ان کا گورا چہرہ، ان کے گھنگریالے بال، لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ موسیٰ اتنے حسین تھے، لیکن حسین نے حسین کو دیکھا تو پھر اپنا آئینہ موسیٰ دیکھنے لگے کہ میں حسین ہوں یا یہ حسین ہے۔ تو عالم سے بڑا عالم ہو تو اس کا حسین ہونا بھی ضروری ہے، اس کا حسین۔ یہ حسن فقہ میں ہے، یہ حسن کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے کہانی سمجھیے، فقہ میں ہے۔ فقہ میں یہ ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے اتفاقاً دو برابر کے عالم آ جائیں ٹکر کے، تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کون آگے جائے کون پیچھے آئے۔ تو فقہ نے اب لکھنا شروع کیا کہ دونوں جب عالم ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن پہ کس کو عبور ہے، جسے عبور ہو وہ آگے بڑھ جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو یہ دیکھا جائے گا فقہ پہ کس کو عبور ہے، جسے فقہ پہ عبور ہو وہ آگے بڑھ جائے، دوسرا پیچھے ہٹ جائے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا، سارے علوم کے ساتھ ہے، دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے دیکھتے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نسل میں کون برتر ہے، شجرے میں کون برتر ہے۔ جس کا شجرہ برتر ہوگا وہ آگے کھڑا ہو جائے، دوسرا پیچھے جا کے کھڑے ہو۔ آخری فیصلہ فقہ نے یہ کیا کہ اگر تمام چیزوں میں برابر ہو جائے، تمام چیزوں میں برابر ہو جائے، یعنی علم میں برابر ہو، تفسیر میں برابر ہو، علم کلام میں برابر ہو، فقہ میں برابر ہو اور فیصلہ نہ ہو رہا اور شجرے میں بھی برابر ہو، تو پھر آخری بار یہ دیکھا جائے گا دونوں میں خوبصورت سب سے زیادہ کون ہے۔ جو خوبصورت ہو وہ آگے آئے، جو اس سے کمتر ہے وہ پیچھے آئے۔ جب مہدی آئیں گے اور جب عیسیٰ آئیں گے تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا، تو دو چیزوں میں مہدی کو آگے آنا ہے۔ شجرہ ان کا افضل ہے، وہاں باپ نہیں ہے، صرف ماں ہے، اور حسن میں مہدی محمد کی شبیہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نماز پڑھائیں گے تو انہیں فقہ کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، اور عام مسلمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ عیسیٰ اپنے ماں مریم کی شبیہ ہیں، امام مہدی اپنے دادا رسول خدا کی شبیہ ہیں، تم کس کی شبیہ کو کس کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ ذرا آپ غور کیجئے، دیکھیے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، اب اتفاق سے ہمارے انیق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو کیوں نہ یہ گفتگو ہو جائے کہ انہی کے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ صاحب پہلے ایک دن تو امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے، اس کے بعد پھر ساری نمازیں عیسیٰ پڑھاتے رہیں گے۔ عیسیٰ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ عیسیٰ کے دور میں نماز کب اتری تھی؟ عیسیٰ کو تو نماز پڑھانا ہی نہیں آتی ہے۔ خود کا پڑھی جو پڑھانا آئے گی وہ تو مہدی سے سیکھیں گے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب چاہے وہ ڈاکٹر اسرار نے کہا ہو یا ولی راضی نے کہا ہو، بولا جھوٹ ہے، صاف بات بتا رہا ہوں، کسی کتاب میں نہیں لکھا، کسی جگہ نہیں لکھا، اور مجھے تو کوئی دنیا کا عالم یہ بتا دے، کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ جناب موسیٰ نے کبھی نماز پڑھائی ہو۔ 1,24,000 انبیاء میں سر کٹا دوں گا اگر کسی سے ستہ کی کتاب میں دکھا دے کہ محمد سے پہلے کسی نبی نے ایک رکعت بھی پڑھائی ہو۔ چیلنج
حسین. لفظ عبادت ملے گا. عبادتیں کرتے تھے انبیاء. نماز تو اتری ہی رسول خدا پر. صلاۃ رسول خدا پہ اتری. یہ شکل جو آپ نماز کی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آخری نبی پہ اتری. یہ طریقہ کہیں نہیں تھا. عبادت کے طریقے تھے. عبادت تو چوٹی بھی کر رہی ہے, ملائکہ بھی کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح دنیا کی کوئی مخلوق نماز. بھائی جو افضل ترین تھا اس پہ افضل ترین عبادت آنی تھی. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے معراج مومن کہا. اگر پہلے سے نماز تھی تو پہلے معراج کیوں نہیں بنی؟ تو عیسیٰ کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو جب آئیں گے تو اپنی عبادت چھوڑ کر سرکار کی عبادت اپنائیں گے. ان کو کیا حق ہے کہ وہ پڑھائیں؟ ان کو کیا حق ہے کہ وہ پڑھائیں؟ اور فقہ میں یہ بھی ہے کہ جو نماز پڑھائے اس کی ولدیت واضح ہو. یہ مہدی ہے جو بتائے گا میرا باپ حسن عسکری, اس کا باپ علی نقی, اس کا باپ محمد تقی, اس کا باپ علی رضا, اس کا باپ موسی کاظم, اس کا باپ جعفر صادق, اس کا باپ محمد باقر, اس کا باپ سید سجاد, اس کا باپ حسین, اس کا باپ علی. میری آنکھ میں کانٹا کھٹک رہا تھا اور گلے میں تکلیف کی ہڈی اٹکی ہوئی تھی. میں دیکھ رہا تھا. اس غصب کو دیکھا تو مگر دیکھ نہ سکتا تھا. صبر کیا تو مگر گلے سے نہ اترتا تھا. صبر کیا مگر گلے سے نہ اترتا تھا. کتنی مشکل منزل ہے یہ صبر کرنا, کتنی مشکل منزل ہے. علی یہ بتا رہے ہیں. موسیٰ نے خضر کو دیکھا. قرآن نے خضر نہیں لکھا, کہا ایک فتح, ایک جوان جس سے موسیٰ ملے. سورہ کہف. کہا کیا بات ہے موسیٰ؟ کہا اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے علم سیکھنے کے لیے. کہا علم سیکھنے آئے ہو؟ کہاں, اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آئے. دیکھیے پتہ چل گیا خضر کو کہ اللہ نے موسیٰ کو بھجوایا. تو اب سیدھی سی بات ہے, اللہ کا بھیجا نمائندہ خضر کو چاہیے بیٹھو میں تمہیں علم سکھاؤں. اب یہ بات اللہ ہی دہرا رہا ہے خضر کی قرآن میں. ان قصوں کو ہمارے مسلمان علماء شیعہ سنی غور سے نہیں پڑھتے. اگر خدا کی قسم قرآن کو صرف اردو میں غور سے پڑھ لیں تو یہ جو بہتے رہتے ہیں ٹی وی جیو پر بیٹھے ہوئے, انہیں ہوش آ جائیں کہ علم ہوتا کیا ہے اور بولنا کیسے چاہیے. چاہے شیعہ عالم ہو یا سنی عالم, جیو نے کم از کم یہ تو خدمت کی, شیعہ سنی علماء کے پول تو کھلوا دیے کہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں. یہ جیو کی خدمت بہت بڑی ہے کہ جیو نے وارننگ دے دی, اب پڑھو, اب تو پڑھو, اب تو مطالعہ کرو. خدا کی قسم پروگرام میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ہر جو مذہبی پروگرام تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نیم مذہبی یا مذہبی تو اندازہ ہو جاتا ہے کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں پڑھا. صرف اپنی کتاب قرآن کو غور سے نہیں پڑھا, حدیثوں کو تو چھوڑ دیجیے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے ابھی ایک انٹرویو میں کہی ہے کہ ہر فقہ والے کو دوسری فقہ پڑھنا چاہیے, بغیر اس کے علم نہیں آتا. جب آپ اپنا فتویٰ بیان کریں تو اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام ابو حنیفہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, امام حنبل کیا کہہ رہے ہیں, اور شافعی کیا کہہ رہے ہیں, اور مالک کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ آپ استنباط کر کے کم از کم اپنے دل کو مطمئن کیجئے کہ جو فتویٰ آپ بیان کر رہے ہیں وہ اولا ہے یا نہیں. اس لیے کہ پھر جھوٹ نہیں بول سکتے آپ. اگر کمتر فتویٰ بول رہے ہیں آپ اور اولا کو ترک کر رہے ہیں آپ, یعنی ترک اولا کر رہے ہیں,
تو آپ گناہ کر رہے ہیں، اور علم میں یہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ چیز کو ترک کرنا عالم کی شان نہیں ہے، یہ عالم کی شان نہیں، یہ علم میں خیانت ہے۔ تو اللہ نے بھجوایا موسیٰ کو، اور اس بیان کو اللہ خود بیان کر رہا ہے قرآن میں، سورہ کہف میں۔ کیا کہا خضر نے؟ کہ موسیٰ تم علم نہیں سیکھ سکتے اس لیے کہ تم علم کی منزل پر صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی علم میں سب سے بڑی ڈگری صبر ہے، پی ایچ ڈی نہیں، وہ جعلی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہیں جو ٹی وی پہ پکڑی جائے۔ انبیاء کو چھپی ہوئی اسپین کے یونیورسٹی کی ڈگریاں نہیں دی جاتی کہ کمپیوٹر پہ پیسے ڈالر دیے ڈگری لے لی۔ موسیٰ کو ڈگری لینی ہے، بڑی یونیورسٹی میں موسیٰ پہنچے ہیں، وائس چانسلر خضر ہیں، خضر ہم کہہ رہے ہیں، قرآن صرف فتح کہہ رہا ہے۔ ایک جوان کے پاس موسیٰ گئے، فتح یعنی جوان۔ یہ فتح کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا جوان کے لیے، یہ اگر کہیں استعمال ہوا تو لا فتح الا، کوئی جوان نہیں سوا علی کے۔ لا فتح، اور یہاں سورہ کہف میں اللہ کہہ رہا ہے وہ فتح ہے، جوان ہے۔ عرب کی لغت میں جب آپ تلاش کریں گے جوان کے لیے جتنے لفظ آئیں گے، اس میں جب آپ فتح کی تشریح دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہر جوان کو فتح عربی میں نہیں کہتے تھے، صرف اس جوان کو فتح کہا جاتا تھا جس نے اپنی پوری لائف میں بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو۔ لا فتح اس لیے کہا کہ علی نے کبھی صنم پرستی نہیں، اس لیے کوئی دوسرا جوان تھا ہی نہیں عرب میں، اس لیے اللہ نے کہا لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی۔ یہاں فتح نہیں ہے، بعض لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، بڑی ہے کے ساتھ فتح، فاتح نہیں، فتح فتح۔ جیسے موسیٰ لکھا آپ نے چھوٹی یہ لگائی، اوپر چھوٹا الف، عیسیٰ لکھا چھوٹی یہ اس پہ چھوٹا الف، فتح اس طرح لکھیے، یہ اور چھوٹا الف۔ یہ چھوٹے الف کا قصہ بھی قرآن میں بڑا عجیب ہے۔ دو الف ہوتے ہیں، ایک بڑا الف ہوتا ہے، ایک چھوٹا الف ہوتا ہے۔ قرآن میں بڑا الف اور طریقے سے پڑھا جائے گا، چھوٹا الف اور طریقے سے پڑھا جائے گا۔ چھوٹا الف چھوٹا الف ہے، بڑا الف بڑا الف ہے، بڑا جو ہے وہ بڑا ہے، چھوٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ لیکن چھوٹے الف کی ایک آپ کو ایسی صفت بتا دوں کہ جو بڑے الف سے افضل ہو جاتا ہے، برا نہ مانیے گا، اس لیے کہ بڑا الف الگ رہتا ہے، کسی حرف سے ملتا نہیں، اور چھوٹے الف کی خاصیت یہ کہ ہر حرف کے اوپر ہوتا ہے، اس کے کاندھے پہ ہوتا ہے چھوٹا الف، بڑے الف کے کاندھے پہ ہوتا ہے۔ پورا قرآن دیکھ جائیے، کہنے کو چھوٹا لیکن دوش پہ بلند۔ تو یہ فتح، موسیٰ نے فتح سے کہا، جوان سے کہا، جوان نے کہا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر سکتے، پہلے وعدہ کرو کہ تم صبر کرو گے۔ موسیٰ نے کہا ہم صبر کریں گے۔ کہا اچھا تو پھر آؤ چلو ہم تمہیں سکھاتے ہیں۔ اب کوئی ہم تمہیں کاپی کاغذ تھوڑی دیں گے، قلم کاغذ کی بحث ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلو، ہمارا عمل دیکھو اور سیکھتے جاؤ۔ چلے پیچھے پیچھے چلے موسیٰ، آگے بڑھے، دریا آ گیا، پار اترنا ہے، کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے، چم 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 کرتی نئی کشتی، معلوم ہو رہا تھا ابھی نئی نئی اس نے بنوائی ہے۔ جب نئی نئی گاڑیاں بنتی ہیں منی تو آپ نے دیکھا ہوگا تام جھام کیسا ہوتا ہے، چمک 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 چمک، رات میں بھی دور سے چمکتی ہیں گاڑیاں جب آتی ہیں، ٹیکسیاں بھی چمکتی ہیں، نئی گاڑیاں بھی چمکتی ہیں۔ اب تو لوگ نئی کو پرانی بنا ہی لیتے ہیں، نئی اسکوٹر لائے انہوں نے اس کے اوپر تیل لگا کے مٹی پھینک دی، بھئی یہ کیا کیا آپ نے، پرانی سمجھ کے پھر وہ تھوڑی روکے گا ٹی ٹی دکھا کے۔ اب پتہ چلا کہ نئی کو پرانی بنانا کتنا ضروری ہے۔ جیسے ہی خضر بیٹھے اس نے سوراخ کیا، توڑ پھوڑ کر دیا کشتی میں۔ خضر نے عجیب کام کیا، نئے کو پرانا کر دیا۔ دیکھا آپ نے، فتح
فتح 3,500 برس کے بعد کراچی کا ماحول دیکھ رہا ہے کہ نئی چیز لوٹ جاتی ہے، پرانی بچ جاتی ہے، نئے کو پرانا کر دو تاکہ ڈاکوؤں کو نظر نہ آئے۔ یہ ہے فتح، عالم صدیوں کو دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس کی اچھی بلی کشتی توڑ کے پرانی بنا دی، سوراخ کر دیا، نئی کشتی تھی توڑ ڈالی آپ۔ پھر بولے تم نے تو کہا تھا صبر کرو گے، تم نے تو کہا تھا علم کی منزل پہ صبر کرو گے، ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، جاؤ۔ موسیٰ جیسا نبی جس پہ کوہ طور پہ اللہ میاں باتیں کرے، یہ جوان اس کو ایسے جھڑک کے کہہ رہا جاؤ، تم نہیں سیکھ سکتے۔ تو اب تک کوہ طور پہ کیا ہوا ہے، پھر وہ کیا ہے جو خضر کہہ رہا جاؤ تم نہیں سیکھ۔ نہیں اچھا اب ہم نہیں بولیں، بولنا نہیں ہے، بے صبری نہیں دکھانی۔ صبر مر جانے پہ کسی میت پہ صبر نہیں کیا جاتا، صبر کیا جاتا ہے علم کی منزل پر، جہاں علم سیکھنا ہوتا ہے وہاں صبر کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو صبر کے معنی نہیں معلوم، رونے دھونے میں صبر نہیں ہوتا، وہ غلط محاورہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب یعقوب روئے تو سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے صبر جمیل، یعقوب روئے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اس نے تو صبر جمیل کیا میرے بندے نے۔ جمیل یعنی خوبصورت صبر کیا، رونا بے صبری نہیں ہے۔ قرآن ہی نہیں پڑھا لوگوں نے، رونے والوں کو بے صبر نہیں کہنا چاہیے، رونا عین صبر ہے۔ اور کیسا عین صبر؟ قرآن اسے کہتا ہے خوبصورت صبر، جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، صبر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جمیل یعنی حسین، میں بھی جمیل، رونے والوں کا صبر بھی حسین۔ کہاں لا کے حسن کو اللہ نے رکھا؟ صبر جمیل۔ تو بے صبری کیا چیز ہے؟ ہاں اگر یعقوب بچے کے کھونے پہ یہ کہتے پروردگار یہ تو نے کیا کیا، میرے خوبصورت بچے کو مجھ سے جدا کر دیا، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، یہ ہے کلمہ کفر۔ اگر یہ کہہ دیتے یعقوب تو نبی نہ رہتے، یہ بے صبری ہوتی، روتے رہے اس کی یاد میں، روتے رہے۔ اللہ کہتا رہا کیا صبر کیا یعقوب نے، یعنی میرا شکوہ نہیں کیا۔ اب نہیں سمجھے، 1400 سال سے یہ قوم یہ کوئی شکوہ اللہ سے نہیں کرتی کہ کربلا میں حسین کو تو نے جو قتل کروایا، صرف بیٹھ کے روتی ہے اس لیے صبر کر رہی ہے، شکوہ نہیں، شکوے کا دن آئے گا۔ یعنی کلمہ کفر ہم نہیں کہتے، ہم کلمہ کفر نہیں کہتے۔ اب صبر کو سمجھ، میں صبر کو کس طرح سمجھا رہا ہوں، علی کے اس جملے کی میں شرح کر رہا ہوں۔ آگے بڑھے موسیٰ اور خضر بستی میں آئے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، لفظ غلام استعمال کیا ہے، یعنی 15 سال کے اندر عمر، اس لیے کہ جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بچے کے لیے تو اسماعیل کے لیے بھی استعمال ہوا، تو اس سے عمر کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں کھیل رہے تھے بچے، اس میں ایک بہت اچھا خوبصورت سا بچہ تھا، اسی میں سے خضر نے آگے بڑھ کے اسے پکڑ لیا، پیچھے کھینچ لیا کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر غائب ہو گیا، اور جھاڑی کے پیچھے لے گئے اور چاقو نکالا۔ لیجئے عالم چاقو بھی رکھتا ہے، چاقو رکھنا کوئی بری بات نہیں، حضرت ابراہیم بھی رکھتے تھے۔ اور جب حاجرہ نے پوچھا یہ چاقو کیوں لے جا رہے ہیں، کہنے لیں وہ بکریوں کے لیے شاخیں کاٹوں گا، پتے کاٹوں گا۔ تو زمانے میں انبیاء اس لیے چاقو رکھتے تھے کہ کاٹ کاٹ کے پتے اپنے گلے کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو کھلاتے تھے، اس لیے چاقو کی ضرورت پڑتی تھی، ورنہ آپ کیا سمجھے؟ اب یہ کہ اس کا مصرف بدل رہا ہے، جیسے وہاں ابراہیم کے لیے بدلا، کہاں چاقو جو تھا، خنجر جو تھا وہ پتے توڑ رہا تھا، اور کہاں اللہ نے کہا اس کا رخ پھیر دو، بجائے نبات کے انسان کے گلے پہ رکھ دو۔ تو جہاں اللہ کا جو حکم ہو، تو اب خضر کا خنجر جو ہے وہ حکم سے چل رہا ہے۔
اس بچے کو پیچھے لائے جھاڑی کے، لٹایا، گلے پہ رکھا، مار ڈالا۔ اور موسیٰ تو دنگ، یہ قرآن پڑھنا ہوں، حدیث نہیں ہے، بغیر شرح کے ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں آیات کا، 18واں سورہ سورہ کہف۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی اچھے بھلے بچے کو مار ڈالا۔ پھر بولے ہمیں معلوم تھا تم صبر نہیں کرو، ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، یا بس تم نہیں سیکھ سکتے۔ ارے نہیں، اب ہم نہیں بولیں گے، کہ بس چپ چلو اگر سیکھنا ہے۔ پھر موسیٰ چپ چاپ چلے۔ موسیٰ صبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علم سکھانے نہیں بھیجا گیا۔ موسیٰ کو بھیجا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے صابرین سے محبت ہے۔ موسیٰ جب تک تم صابر نہیں بنو گے پیار کیسے بڑھے گا؟ صبر کی عادت ڈالو، صبر سیکھنے گئے ہیں، چپ چلو، آگے بڑھے۔ اسی گاؤں میں بارش شروع ہو گئی، آگے بڑھے تو اس بارش میں کچھ دور چلے تھے کہ ایک مکان کی دیوار ڈھیر ہو گئی۔ جیسے اس گلی میں خضر پہنچے وہ دیوار گر گئی پانی کی وجہ سے، یہ رک گئے، پانی برستے میں خضر ایک ایک اینٹ پہ اینٹ رکھی، اس پہ پلاسٹر کیا۔ وہ بارش ہو رہی ہے، موسیٰ بھیگ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بارش ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہوئے آپ دیوار بنا رہے ہیں۔ کس کا مکان، کس کی دیوار گری ہے، کون سا گاؤں ہے، کیسی گلی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، کس کو؟ پھر بولے سن لو، تیسری بار تم نے بے صبری کا اظہار کیا۔ اے موسیٰ ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، بس جاؤ، بس اب جاؤ، بہت ہو چکی۔ اب کیا کرتے ناچار موسیٰ؟ اب کہہ ہی دیا نا استاد نے، جاؤ جاؤ، کیا سیکھو گے؟ تین بار میں خضر سکھاتے سکھاتے عاجز آ گئے۔ موسیٰ جیسے نبی سے کہا جاؤ، بس سکھا چکا، اور علی عاجز نہیں ہو رہے۔ 72 بار آنے والا آتے کہہ رہا یا علی اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو گئے تھے، اور علی بتائے جا رہے، سکھائے جا رہے۔ 72 بار سے آئے ستہ میں لکھا ہے، 72 بار پوچھا ہے۔ یہ ہے باب علم کی منزل، عاجز نہیں ہے۔ آؤ پوچھتے جاؤ، ہم بتاتے جائیں۔ اچھا ساتھ نہیں ہو سکتا تو اب یہ جو کچھ آپ نے کیا یہ کیا تھا بتا تو دیجیے، کیا مطلب ہے؟ پوچھو۔ موسیٰ نے کہا وہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا؟ کہ وہ کشتی جس کی تھی اس کے عیال زیادہ ہے، وہ غریب ہے، کشتیوں کا جو مالک ہے وہ ٹیکس بہت زیادہ لیتا ہے، اس کی کشتی نئی تھی، اس پر وہ ٹیکس بڑھا دیتا، یہ جتنی روزی کماتا وہ ساری ٹیکس میں چلی جاتی، بچوں کا پالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، گھر میں رزق پورا نہ پہنچتا۔ میں نے کشتی توڑ دی تاکہ کشتی کا مالک یہ دیکھے کہ یہ نئی کشتی نہیں ہے بلکہ پرانی کشتی ہے، اس سے زیادہ رقم نہ ایٹھے۔ میں نے اس کے گھر والوں کی پرورش کا انتظام کیا اس لیے کہ وہ مومن ہے۔ حکم الہی یہی تھا کہ اس کی رقم، اس کے رزق کو محفوظ کیا جائے۔ اللہ اسی طرح لوگوں کا رزق محفوظ کرتا ہے۔ ہم نے خود نہیں کیا، اس کے حکم سے کیا، ہم نے جو عمل کیا اس کے حکم سے کیا۔ کہا وہ پھر آپ نے بچے کو کیوں مار ڈالا؟ کہا بچہ بڑا ہو کے یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جب یہ جوان ہوتا تو اپنے ماں باپ کو اتنی اذیت پہنچاتا کہ ماں باپ اس کے بہت مومن، پرہیزگار، زاہد، ابرار، بیٹے سے تکلیف پہنچنے والی تھی، وہ مومن اتنے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا
کہ یہ اذیتیں پہنچائے ان دونوں ماں باپ کو، اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو اذیت سے بچانے کے لیے مجھے حکم دیا اس بچے کو مار ڈالو۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ لاولد رہیں، نہ کہ ایسا اوباش بدماش گنڈا بیٹا نکلے۔ اب دنیا کے سارے ماں باپ یہ ارمان نہ کریں کہ وہ بیٹے پڑھتے رہیں اور جوان ہو جائیں اور گھومتے پھریں اور بغیر سائلنسر کی موٹر سائیکلیں بڑبڑاتے پھریں، گھروں میں ڈاکے مارتے پھریں۔ اس سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی مر جائیں تاکہ عوام کو سکون تو ملے۔ خضر نے یہ بتایا، خضر نے یہ، یا تو نیک اولاد ہو یا تو نیک اولاد ہو۔ کہا اچھا، اس لیے لڑکے کو مار ڈالا۔ کہاں؟ اور وہ دیوار، اس دیوار کے نیچے ایک یتیم بچے کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ باپ نے مرنے سے پہلے وہاں دفن کیا ہے خزانہ اپنے یتیم بچے کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو ابھی نیچے زمین وہ خزانہ اگل دیتی، بارش کا پانی اس خزانے کو باہر لے آتا، گاؤں والے لوٹ لیتے۔ اس لیے کہ اس گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا اس یتیم کا خزانہ جلدی سے چھپا دو۔ بارش کے پانی نے دیوار کو گرایا ہے، بڑے ہو کے وہ خود یہاں پر پہنچ جائے گا اور اس کو تلاش کر لے گا۔ میں نے کسی یتیم کا حق چھپایا ہے، اس پہ پردہ ڈالا۔ اب سمجھے تم کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ علم اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں دیا جو خضر کو دیا؟ اب جواب سنو گے اللہ کا، سن لو اگر برداشت کر سکتے ہو۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک تشریحی علم ہے، ایک تکوینی علم ہے۔ ایک تشریحی علم ہے، ایک تکوینی علم ہے۔ تشریحی علم کیا ہے اس کو بھی سمجھ لو۔ تشریحی علم یہ ہے نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، خمس کیسے دینا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، جہاد کیسے کرنا چاہیے، یہ کام کیسے کرنا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ہے تشریحی علم، اسے کہتے ہیں شریعت کا علم۔ تکوینی علم یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم رکھتا ہو، علم غیب رکھتا ہو۔ یہ پتا کیوں ہلا، سورج کیوں نہیں نکلا، چاند کیوں ڈوبا، ستارہ ادھر کیوں آیا، فضا ایسی کیوں ہے، آسمان کہاں ہے، زمین کیا ہے، سات طبقوں میں کیا ہے، سمندر کی لہروں میں کیا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے، اسے کہتے ہیں تکوینی علم۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں تشریحی علم دیا کہ انسانوں کو صرف سکھاؤ کہ شریعت کیا ہے۔ خضر کو ہم نے وہ علم دیا جو علم ہمارے پاس ہے، جو علم ہمارے پاس ہے۔ تو علم دو طرح کا ہے، انبیاء کو وہ علم ملا جو فقہ کا علم ہے، ائمہ کو وہ علم ملا جو اللہ کے پاس۔ اس لیے لوگ تپتے ہیں علم غیب رسول اللہ کے پاس نہیں تھا، تھا اس لیے کہ یہ تکوینی علم ہے، ذرہ ذرہ ہلے گا، چونکہ خلیفۃ الارض ہے اس لیے کائنات کی باتیں وہ جانتا ہوں، ورنہ حاکم نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتا ہو اجنہ کدھر ہیں، وہ قوم کیسی ہے، اور جو اجنہ ہی نہ نظر آئیں تو وہ ان کا حاکم کیسے ہوگا؟ اس سے اچھے تو وہ عامل ہیں کہ جو جن اتارتے ہیں مار مار کے، ان کو نظر آ جاتا ہے جنات، ٹھٹھے کا جن انہیں نظر آتا ہے، بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو وہ تو پھر حاکم جو مسلمان حاکم اس سے افضل تو عامل ہو گئے، چاہے وہ ڈرامہ ہی ہو، سمجھے نا۔ جائیے صاحب، موسیٰ اپنی راہ لگے اور وہ جوان نظروں سے اوجھل ہو گیا، سمجھ گیا، وہ جوان نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تین باتوں میں خضر نے سمجھا دیا کہ کائنات کا علم کیا ہے۔ صبر، موسیٰ اگر صبر کر لیتے تو خضر کتنا علم موسیٰ کو دیتے اور تکوینی علم موسیٰ کو سکھا دیتے۔ لیکن موسیٰ اگر سیکھنا چاہتے تو پہلے صبر میں عبور حاصل کرتے۔ شرح کر لیجیے سورہ کہف کی ان آیات کی کہ موسیٰ کو لوٹنا پڑا، پتہ
چلا صبر کی منزل بہت کٹھن ہے. ایسے ہی سورہ پڑھ دیجئے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بس ہاں صبر کے معنی تو بتاؤ. علی کہہ رہے ہیں وہ صبر میں نے کیا. میری میراث لٹ رہی تھی اور میں صبر کر رہا تھا، اس لیے کہ صبر عقل کے ساتھ تھا. میں نے اس لیے جنگ نہیں کی کہ اس وقت صبر کا رتبہ جنگ سے بہتر تھا. اور اس کے بعد آپ نے کہا میری میراث لٹ رہی تھی، یہاں تک کہ جب پہنچے علی تو عاشی عرب کا بہت مشہور شاعر، اور علی وہاں پر اس کا ایک عربی شعر پڑھتے ہیں. اس شعر کے معنی میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس جگہ پر خطبے پر پہنچ کر علی نے یہ شعر پڑھا. ان دونوں دنوں میں بڑا فرق ہے. یہ شعر شاعر کا ہے عرب کہ دو دنوں کا موازنہ کر رہے ہیں. کہہ رہے دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ دن اور ہے جب میں ناکے کی پشت پر ہوں اور سفر کر رہا ہوں، اور وہ دن اور ہے جب میں حیان کے پاس فارغ البالی سے بسر کر رہا ہوں. کیونکہ پہلے میں بے حد تکلیف ہے، پہلے کے دن میں بہت تکلیف ہے، اور دوسرے میں راحت ہی راحت ہے. یعنی دن دو طرح کے ہیں، ایک میں راحت ہے، ایک میں تکلیف ہے. علی کہہ رہے ہیں میرے سامنے دو چیزیں تھیں، یا میں خلافت کے لیے جنگ کروں یا میں صبر کروں. علی نے صبر میں راحت محسوس کی. وہ راحت جو خضر کہہ رہے تھے موسیٰ سے کہ کیفیت ہے علم میں صبر کرنے کی، اس کیفیت کو علی سمجھ سکتے تھے کہ 25 سال علی کا یہ صبر اس میں کیفیت تھی. بڑا تعجب ہے. یا تو وہ اپنی زندگی میں اپنی لغزشوں سے سنبھلنے کے لیے دوسروں کو پکارتا تھا، مدد چاہتا تھا. میں اگر کبھی بہک جاؤں تو مجھے صحیح راہ پہ لگا دینا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بہک جاتا ہوں. عوام سے کہا جا رہا ہے، رہنما کہہ رہا ہے جب میں کوئی غلط کام کروں مجھے سیدھی راہ پہ لگا دینا. حالانکہ لیڈر کی شان یہ نہیں ہوتی کہ عوام سے اصلاح طلب کرے، اس کا کام ہے عوام کی اصلاح کرنا. لیکن جمہوریت میں سب جائز ہے، الیکشن میں سب جائز ہے. علی کہتے ہیں دوسروں سے مدد طلب کر رہا تھا، یا یہ ہوا کہ خود تو مدد طلب کر، کاش میں چڑیا ہوتا، درخت میں اڑتا پھرتا. یہ سب خطبے ہیں، یہ سب خطبے ہیں. یا تو یہ عالم تھا اور یا یہ عالم ہوا کہ اپنی موت سے پہلے کسی اور کو مضبوط کر کے وہ منصب کسی کے حوالے کر دیا. خود تو عاجز تھے، پریشان تھے. کیا حق تھا کہ دوسرے کے سپرد وصیت کر کے کر دیا جائے. کس بری طرح اپنے اپنے حصے میں علی کہتے ہیں دو تھن منصب کے، حکومت کے 2 تھن، دونوں دو لیے گئے. اب اس میں رہا کیا؟ ایک نے ایک دو لیا، دوسرے نے دوسرا 2 لیا. اس میں بچا کیا؟ گائے کا دودھ آپ دو لیجئے یا بکری کا دودھ دونوں تھنوں سے دودھ لیجئے. تو اب جب وہ دودھ سارا نکل گیا تو اس میں کیا بچا؟ خالی تھن رہ گئے نا. ایک تشبیہ دے رہے ہیں علی، یکے بعد دیگرے، دونوں سے ان دونوں نے نچوڑ لیا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اس تھن میں دولت تھی جو نچوڑ لی، سکے تھے نچوڑ لیا. نچوڑ کے معنی آنے لیجیے، علی سمجھائیں گے کہ کیا چیز نچوڑی گئی. ایک ایسے سخت 100 مقام میں ڈال دیا ہے جہاں اس کے زخم گہرے ہوتے جاتے ہیں اور ہاتھ نہیں لگایا جاتا. آئندہ بڑی سخت اور بہت زیادہ لغزشیں اس میں تھیں اور ہوں گی، اور اس کے بارے میں بہت سے عذر کیے گئے اور کیے جائیں گے. اب تک عذر کیا جا رہا ہے. تو وہ کیا نچوڑا؟ یعنی عوام کو جو آئین قرآن دینا تھا اس کے بجائے لے کے کچھ اور بانٹا گیا.
وہ ایسا بٹا کہ اب تک سدھارے نہیں سدھر رہا. تو کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امت کو صحیح چیزیں نہیں مل پائیں گی؟ قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں بھائی، اب آ گیا ذہن میں تو کیا کروں. کسی مسئلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کسی آنے والے نادیدہ لیڈر کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے. سر سید سے پہلے، سر سید کے دور سے پہلے کیا ضرورت تھی کہ سر سید آئیں؟ قائد اعظم سے پہلے کیا ضرورت تھی کہ قائد اعظم آئیں؟ علامہ اقبال سے پہلے کیا ضرورت تھی کہ علامہ اقبال آئیں؟ ہمیشہ بڑا آدمی قوم کے پاس جب آتا ہے جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی تعلیم ختم ہو چکی تھی، اس لیے سر سید کی ضرورت تھی. مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس راہ پہ چلنا ہے، اس لیے اقبال آئیں، پیغام دیں. مسلمان بھٹک رہے تھے، کوئی ان کے پاس اپنا ملک نہیں تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ قائد اعظم آئیں، مسلمانوں کو ایک ملک بنا کے دیں. سمجھ گئے بات؟ انتظار لیڈر کا کیوں ہوتا ہے؟ اگر بہت اچھی قوم ہے، ملک موجود ہوتا تو قائد اعظم کیوں آتے؟ تعلیم یافتہ قوم ہوتی تو علی گڑھ یونیورسٹی کیوں بنتی؟ اگر قوم بہت اچھی ہے تو مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلا بعد رسول قوم بگڑتی چلی جا رہی تھی، اس لیے اللہ نے محمد سے اعلان کرایا ایک اور محمد کو آنا ہے. تو بگاڑ تو پیدا ہوا، جبھی تو مہدی کا انتظار ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پورے فرقے صحیح راستے پہ چلے جا رہے ہیں تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. علی کہہ رہے ہیں کہ امت کو غلط راستے پہ ڈال دیا گیا، تھن سے غلط دودھ آ گیا، زہر دیا گیا، دودھ نہیں. دودھ نہیں پلایا گیا، تھن تو نچوڑے گئے. کیا بٹا ہے؟ صحیح چل رہی ہے قوم. خلافت کی لجام ہاتھ میں لینے والا اس سوار کی طرح ہے جو ایک سرکش بے رام کی ہوئی اونٹنی کی پیٹھ پر ہو. آسان نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ جو خلافت کی لجام ہاتھ میں لے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایک ایسی اونٹنی پہ بیٹھا ہے جو سرکش ہو چکی ہے، جو سواری دینے کو تیار نہیں ہے، اپنی پشت پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں. اب کیا انجام ہوگا؟ بار بار لجام کو کھینچے مگر وہ سرکش اونٹنی. دیکھیے مثال گھوڑے سے بھی دے سکتے تھے، لیکن عرب میں بیٹھ کے سرکش اونٹنی کو جس نے دیکھا ہی نہیں وہ اس بات کو کیا سمجھے گا؟ اس منظر کو تو دیکھنا چاہیے. اگر اس کی نکیل کھینچی جائے تو اس کی ناک کٹ جائے. بھائی خلافت کی اونٹنی، یا تو خلافت کو بچائیے یا خلافت کی ناک کاٹیے، یا ناک کٹے نکٹی بن جائے. نکٹی سرکش اونٹنی اگر نکیل کھینچ دی وہ تو ہے سرکش، اور اگر ڈھیل دی جائے تو بھاگ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے. یعنی آخر میں یا تو اونٹنی خودکشی کرے گی یا ناک کٹوائے گی. میں اونٹنی کہہ رہا ہوں. ہوا کیا؟ یا خودکشی، خود کچھ حملہ، یا ناک کٹے. ٹریڈ سینٹر کے بعد ناک بھی کٹ گئی اور الزام بھی آ گیا. اب بچا لو، سارے اسلامی ملک اپنے آپ کو بچا لیں. مہلکوں میں ڈال دیں، ہلاکتوں میں ڈال دیں. خدا کی قسم لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے اور راستے بدل گئے اور بھٹک گئے. میں نے اس طویل مدت اور شدت تکالیف پر صبر کیا. علی نے صرف صبر کیا، اپنا اپنا کام کرنے والوں نے اپنا کام کیا. علی کا صبر آج تک کام آ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی چلے، یہ بھی چلے، اپنے راستے لگے. اور اس مسئلے کو، سرکش اونٹنی کے مسئلے کو ایک ایسے گروہ کے سپرد کیا جس کی ایک فرد اپنے گمان میں مجھے بھی بنا دیا، یعنی شورا کمیٹی بن گئی.
جاتے جاتے ایک شورا کمیٹی بنا دی، اس میں مجھے بھی ڈال دیا، 2 دور گزر گئے۔ یا اللہ رے مجھے، یا اللہ مجھے شورا سے کیا واسطہ؟ نام تو ڈال دیا گیا نا، مجھے شورا سے کیا واسطہ اور اس سے کیا غرض؟ ہاں لیکن میں نے طے کیا کہ میں شورا میں جاؤں گا۔ ابن عباس نے مجھ سے کہا وہاں مت جائیے، وہاں تو آپ کے قتل کا انتظام ہے، آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ علی نے کہا ابن عباس مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ یہ شورا کمیٹی 6 آدمی ہے، میں بدر سے لے کر حنین تک ان کے باپ دادا سے کہاں ڈرا تھا جو ان سے ڈر جاؤں گا؟ میں ان کے باپ دادا سے کب ڈرا تھا جو میں ان سے ڈرا؟ میں جاؤں گا، اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے حق نہیں تھا اس لیے نہیں آئے، میں رجسٹر پہ لکھواؤں گا حق ہے۔ اور اس کے بعد سنیے کہ علی پہنچ کے کیا کہتے ہیں، 2 جملوں میں شورا کمیٹی کی ساری کارروائی کو یوں بیان کر دیا۔ یہ علی کا کمال ہے، کہا کہ مگر میں نے دیکھا کہ وہ اونچے اڑے، وہ اونچے اڑے، یعنی گویا سیاست کی تشکیل بڑی مضبوط جالدار تھی، اس کو علی کہتے ہیں وہ بہت اونچے اڑے۔ جب وہ اونچے اڑے تو میں بھی اونچا اڑا، وہ شکست کھا کے نیچے آئے، میں ان کے ساتھ آیا۔ بس کل کارروائی علی نے یہاں پہ ختم کر دی۔ وہ زمین پر منڈلانے لگے تو میں بھی ساتھ ساتھ جھکا، یعنی میں نے اپنا حق ان چھوٹوں میں بھی ویسے ہی طلب کیا جیسے ان کے بڑوں میں طلب کیا تھا۔ اس ٹکڑی میں ایک آدمی، نام لکھے ہیں اس میں، وہ آپ پڑھتے رہیے گا۔ ایک آدمی تو اپنے بغض و عناد کی وجہ سے مجھ سے پھر گیا، اور جس نے یہ پڑھا ہے ہسٹری کا ورق وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کون کیسے پھر گیا۔ اور دوسرا ایک کا بہنوئی تھا، اس نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے وہ مجھ سے پھر گیا۔ وہ تو کمیٹی بنائی اس طرح گئی تھی کہ آپس کی رشتہ داریوں میں علی تنہا رہ جائیں، ورنہ بھائی علی کے بھی ایک آدھ رشتہ دار اس میں ڈال دیتے۔ علی اکیلے رکھے گئے اور 5 آدمی وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہم نوالا بھی ہیں، ہم پیالہ بھی ہیں، تاکہ علی تنہا رہ جائیں۔ اور شرط یہ رکھی گئی جو ایک رہ جائے 5 مل کے اس کی گردن اڑا دیں۔ ایسی شورا کمیٹی کہیں دنیا میں سنی ہے؟ ذہانت کی اعلیٰ مثال۔ اب کبھی کاہے کو بنے گی؟ اب بنا کے دیکھ لیجئے، سنت ہے، اب بنا لیجئے۔ لیکن اب تو نہیں بنتی ایسی شورا، وہ تو پھر ویسی شورا بنتی ہے جیسی شورا یہاں بنتی ہے، جس میں قتل وغیرہ نہ ہو اور دیگر اغراض نہ گفتگو کی سبب سے مجھ سے پلٹ گیا۔ غرض کے قوم کا وہ بھی آیا، اور تکبر کا یہ عالم، تکبر کا یہ عالم، اور پھر اس نے پتے درخت شاخیں چبا چبا کر کھائیں جیسے اونٹ فصل ربی کی گھاس کھاتا ہے۔ اب خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی ضرور پڑھیے گا، اس جملے کی شرح مولانا مودودی نے کی ہے، یہاں تک کہ بٹی ہوئی رسی کے بھی بل نکل گئے، اور انہی کرتوتوں نے انہیں مار دیا۔ اور لیجئے، وہ تھی دراصل بدہضمی، جو زیادہ گھاس کھا جائے اونٹ، اور پھر وہ منہ کے بل گرتا ہے جو زیادہ کھا لے، اور یہاں تک کہ اس نے جور و ستم سے کام لیا، جیسے ان لوگوں نے خدا کا یہ کلام سنا ہی نہ تھا
کہ یہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین پر فساد نہیں کرتے اور سر نہیں اٹھاتے، اور آخرت تقویٰ کرنے والوں ہی کی ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم انہوں نے سنا اور اچھی طرح سنا، مگر یہ کہ سنوری ہوئی دنیا ان کی آنکھوں کو بھلی لگی اور اس کی سجاوٹ انہیں اچھی معلوم ہوئی۔ سنو اس خدا کی قسم جس نے دانے کو چیرا، جس نے جانوں کو پیدا کیا، اور اگر یہ بیعت نہ ہو جاتی، کیسے پلک جھپکتے میں علی اپنے دور کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ تشکر نہ ہوتا اور مددگاروں کے وجود سے مجھ پر الہی حجت نہ قائم ہو جاتی، اور اگر علماء سے خدا کا یہ عہد نہ ہوتا کہ وہ ظالم کی سیر شکمی اور مظلوم کی بھوک کا خیال کریں اور چپ چاپ نہ دیکھیں، حقوق مظلوم ظالم کے دلوائیں تو میں خلافت کو مطلق العنان چھوڑ دیتا، اور یقیناً میں اس وقت بھی آخر خلافت میں وہی پیالہ اس کو پلاتا جو پہلے پلا چکا تھا، اور تم دیکھتے کہ تمہاری یہ دنیا میرے لیے ایک بکری کی چھینک، ناک اور تھوک سے بدتر، لیکن چونکہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ خلافت نہیں لیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ اتنا اشتہام ہوا کہ لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑے کہ بیعت کریں گے ہم، کہ اتنا مجمع ہوا کہ میرے پیر کے دونوں انگوٹھے دبنے لگے، مجمع سے قدموں سے دبنے لگے، اور اس مجمع میں میرے حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے، اور لوگ چاہتے تھے پہلے ہم ہاتھ بڑھا کے بیعت کر لیں۔ خدا کی قسم کیوں آنکھ بند کر لیتی ہے تاریخ؟ اس سے پہلے ایسی بیعت کسی کی ہوئی تھی؟ دیکھیے بیعت تو ایک ہی ہوئی، اور وہ سقیفہ میں ہوئی، وہاں 100 آدمی تھے، اور علی کے پاس جب آئے تو حزب اختلاف، سارے حزب اختلاف، ساری سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن پارٹیاں، سب علی کی بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ایسی بیعت تو کسی کی ہوئی نہیں تھی، اور پھر اس اشتہام میں میرے حسن اور حسین کچل گئے۔ میں کہہ چکا تھا مسجد میں آؤ، آئے تھے باغ میں، اور جب علی مسجد میں آئے اور بیعت ہو چکی اور پہلا خطبہ تو میں کئی بار پڑھ چکا کہ جب علی ممبر پر آئے تو علی کے آنے کی شان تھی ممبر رسول پر، اور جیسا کہ تاریخ نے لکھا کہ عرش پہ رسول بیٹھتے تھے، اس کے بعد آنے والا احتراماً وہ زینہ چھوڑتا اور نیچے بیٹھتا، پھر 2 زینے چھوڑے تو وہاں احترام کے لیے 2 زینے، 3 زینوں کا ممبر تھا۔ احترام کے لیے جب تیسرا آتا ہے تو زینے ختم ہو جاتے ہیں، وہ گدا ڈال کے زمین میں بیٹھتا ہے تاکہ سب کے زینے چھوڑ دیے جائیں، ایک رسول کا، ایک تیسرا، اور پھر اب دیکھنا یہ تھا کہ علی کہاں آ کے بیٹھتے، یہی تو سب دیکھنا چاہتے تھے، لیکن سب نے دیکھا کہ علی سارے زینوں کو رونتے ہوئے وہاں بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے۔ یہ ہے، اسے کہتے بلا فصل، یعنی جو رسول کی جگہ ہو اس میں فاصلہ نہ ہو زینوں کا، اس لیے اذان میں کہا جاتا ہے خلیفتہ بلا فصل، بغیر فاصلے کا خلیفہ، بغیر فصل کا اس جگہ جہاں رسول۔ ایک آدھ سرگوشیاں ہوئیں، خطبہ شروع کرنے سے پہلے علی نے کہا جو کچھ کہنا ہے اٹھ کے کہو۔ کیا ہے؟ کہ وہ احترام زینے کا، کہ یہ لکڑی کا ممبر ہے، ہم بیٹھیں تو یہ ہم سے منسوب ہو تو ممبر بنے، ہم نے اس کا نام ممبر رکھا ہے، ہم بیٹھے تو یہ ممبر بنا۔ ممبر کے معنی عربی میں بلندی، جہاں بلندی بیٹھے گی تبھی تو وہ بلند جگہ بنے۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ رسول کی جگہ کا بھائی، یہ لکڑی کا ممبر ہے جہاں رسول بیٹھتے تھے، میں لکڑی پہ بیٹھا ہوں۔ رسول لکڑی کے نہیں تھے، نور تھے، تو لکڑی کے ممبر پہ جگہ پہ دیکھ کے بڑا تمہیں اعتراض ہو رہا ہے، اور فتح مکہ کے روز رسول کے دوست میں مجھے نہیں دیکھا تھا، تو جو کاندھے پہ قدم رکھ چکا ہو یہ لکڑی کا زینہ کیا ہے؟
دوش رسول پہ بلد ہو چکے، جس نے مہر نبوت پہ قدم رکھے۔ کون سی کتاب ہے تاریخ کی جس نے یہ نہیں لکھا؟ اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے وہ شباب ہے فتح مکہ، یہاں فخر سے کہتے سب بت توڑ دیے، اب ہم بت پرست نہ رہے۔ تو یہ تو منظر سبھی لکھتے ہیں نا کہ گئے، دو بھائی گئے، تو اب پتہ نہیں کس میں چین آتا تاریخ کو، یعقوبی ہو یا مسعودی یا ابن اسحاق یا ابن ہشام یا طبری، کہاں یہ منظر دیکھنا ہے؟ علی ذرا جھکو تاکہ میں تمہارے کاندھے پر سوار ہو جاؤں اور تمہارے کاندھے پر سوار ہو کے اونچے والے بتوں کو گراؤں۔ علی جھکے، سرکار دو عالم نے علی کے دوش پہ قدم رکھا۔ اب علی چاہتے ہیں کہ اٹھیں۔ کیا بات ہے علی؟ اٹھو، کہ نہیں اٹھ سکتا۔ وزن نبوت علی کے علاوہ کون بتا سکتا تھا؟ حالانکہ اونٹ بھی یہ وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن یہاں نور سے نور کا معاملہ ہے، جانور کا معاملہ نہیں ہے، یہ نور کا وزن ہے۔ ہٹ گئے، کہا علی میرے بعد نبوت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، یہ بار نبوت ہے، یہ بار نبوت ہے، تم نبی نہیں ہو۔ یہ تھی مجبوری کہ اب رسول نے کندھے جھکائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ کندھے جھکاؤ، محمد کو حکم ہے کندھے جھکاؤ، فتح مکہ میں کندھے جھکائے، ورنہ آیت کیسے پوری ہوتی؟ ورنہ اور کہاں کندھے جھکے ہیں محمد کے؟ کندھے جھکے، علی دوش پہ آئے۔ علی دوش پہ آنا چاہتے ہیں، کیا میرے کاندھے پر اٹھ کے یہ بت توڑو، لیکن اس سے پہلے کہ علی محمد کے دوش پہ قدم رکھ کہ اپنے چپل نالین کے تسمے کھولنے شروع کیے۔ رسول نے دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو علی؟ کہا نالین تو اتار لو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اسی طرح ایسا ہی آؤ۔ حیدر کرار کی نالین وہ ہے جو مہر نبوت سے چشمک کر رہی ہے، یہ ہے علی کی نالین۔ یہ نالین بھی علی کی عجیب ہے، اور رسول کی نالینیں بھی عجیب ہیں۔ اچھا، رسول کی نالین علی ٹاکتے تھے، موچی کیا نہیں جاتی تھی؟ رسول کی نالین جہاں ٹوٹی اس میں اتنے پیون لگے ہوئے تھے، رسول اللہ پہنے چلے جا رہے ہیں اور سلوائے چلے جا رہے ہیں، اور لو علی بھائی یہ ٹوٹ گیا تسمہ، علی بیٹھ گئے سینے۔ اور کہاں سی رہے ہیں؟ رسول کے گھر کے دروازے پہ بیٹھے، رسول اندر ہے۔ سلمان آئے، ابو ذر آئے، کہا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ کہا وہ باہر جو میری نالین بیٹھا ہوا سی رہا ہے۔ یہ ہے نالین سے خلافت کا رشتہ۔ دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ اب وہ ایک منظر ہے فتح مکہ کر کے جب وہ ٹوٹے، محمد بن مامون ہلالی گورنر مدینہ ہے، امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ، ابن حشام کی طرف سے گورنر ہے۔ ایک دن وہ امام کی خدمت میں آیا، کہا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھ۔ گورنر مدینے کا، پوچھ۔ کہا یہ بتائیے فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے علی کو اپنے دوش پہ کیوں بلند کیا؟ امام نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی اور کہا اس لیے بلند کیا تھا تاکہ یہ بتائیں کہ طاہر کے دوش پر طاہر قدم رکھتا ہے، پاک کے دوش پر پاک کے قدم آتے ہیں۔ میں کہہ چکا کہ راوی کا بیان سننا اور ہے
خاندان عصمت کی زبان سے محمد کی تعریف سننا اور ہے، حسان بن ثابت تعریف کریں تو وہ اور ہے، بیٹا تعریف کرے تو کچھ اور ہے، دونوں میں فرق ہوگا۔ اس کو لطف آیا، اس نے کہا ضد نہیں بیانا، کچھ اور بیان کیجئے۔ کہا اچھا سن، فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے علی کو اپنے دوش پر اس لیے سوار کیا تاکہ یہ بتائیں کہ یہ جو میرے دوش پہ بلند ہے میری نسل اس سے چلے گی۔ اس نے کہا ضد نہیں بیانا، کچھ اور بیان ہو جائے۔ کہا یہ بتایا کہ میں دین کی درخت کا تنا ہوں، علی اس کے شاخیں ہیں، علی اس کے پھل ہیں۔ اس نے کہا ضد نہیں بیانا، کچھ اور بیان ہو جائے۔ کہ سن، جب شمع جلتی ہے تو شمع نیچے ہوتی ہے، لو اوپر ہوتی ہے۔ محمد نے بتایا کہ دین کی شمع میں ہوں اور شمع کی لو علی ہے جس سے روشنی پھیلے گی۔ اس نے کہا ضد نہیں بیانا، کچھ اور بیان ہو جائے۔ کہ اس کے آگے اگر میں نے بتا دیا باہر نکل کے کہے گا محمد باقر دیوانہ ہو گیا، اس لیے جہاں تیرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن حسان بن ثابت نے اس سے آگے کا حصہ کہہ دیا۔ جب حسان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے تمہاری نظر میں فتح مکہ، محمد کے دوش پر علی کا آنا، تو کہا بس یہ سمجھ لو شب معراج محمد کے دوش پر جہاں کسی کا ہاتھ تھا وہاں علی کے پیر تھے۔ سب کچھ اس لیے ہے، ہزار بار کہا کہ علی کی فضیلتیں اس لیے بیان کی جائیں، شیعہ سنی سب بیان کریں تاکہ شان محمد نظر آئے۔ اگر بادشاہوں کی تعریف کر کر کے آپ نے محمد کو دیکھا تو محمد عام بادشاہ کی طرح نظر آئیں گے، لیکن اگر معصوم کی تعریف کریں گے تو علی کی تعریف میں محمد بہت اعلیٰ ترین پیغمبر نظر آتے ہیں، مقام محمود پر نظر آتے ہیں۔ اور اگر علی کی تعریف کر کے محمد کو نہیں دیکھے گا تو یہی کہ اللہ ان کو مقام محمود پہ پہنچا دے۔ ہم دیکھ رہے ہیں محمد کو مقام محمود پر، ہم نے دیکھا، ہم نبی کو وہیں دیکھ رہے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ اور محمد کے لیے محمود کیا ہے؟ عربی کے لفظ کے معنی بھی نہیں معلوم کہ لفظ محمد اور محمود کے ایک ہی معنی ہے، لیکن لفظ محمد محمود سے افضل ہے، اس لیے کہ جب شدت آ جائے لفظ میں تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ معنی بڑے ہو جاتے ہیں، لفظ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کہیں گے طاہر پاک، لیکن جب آپ کہیں گے تطہیر تو وہ لفظ طاہر سے بڑا ہو گیا۔ اسی طرح محمود سے بڑا لفظ ہے محمد، تعریف کیا ہوا یعنی محمود، محمد کے معنی یعنی تعریف کیا ہوا، معنی تو دونوں کے یہی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ لفظ بڑا اور چھوٹا کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ محمود کے معنی یہ ہے پوری کائنات جس کی تعریف کرے۔ محمود کے کیا معنی ہے؟ عالمین جس کی تعریف کرے، ساری مخلوق جس کی تعریف کرے وہ محمود، یعنی اللہ محمود۔ کائنات کی ہر شے جس کی تعریف کر رہی ہو وہ محمود۔ بھائی میں آپ سے کہوں میں الیکشن میں کھڑا ہوں، مجھے ووٹ دیجیے، تو کیا میں آپ لوگوں سے ووٹ لوں گا؟ نہیں، میں انیس صاحب سے یہ پوچھوں گا آپ کے پیچھے پارٹی میں کتنے آدمی ہیں؟ یہ کہیں گے 2000، ان کو 2000 ووٹ ملے، انہوں نے مجھے ووٹ دیا، تو ان کے 2000 ووٹ جو مل چکے وہ میرے پاس آ گئے۔ اب میں حسین بھائی سے پوچھوں گا، آپ بڑے برکت پرانے ہیں پیپلز پارٹی کے، ملیر کے زمانے سے آپ کو 35 سال ہو گئے، بتائیے آپ کے پیچھے کتنے آدمی؟
انہوں نے کہا تقریباً کوئی 25-30 ہزار کے مزاج میں سمجھیے. تو انہوں نے مجھے ووٹ دے دیا حسین بھائی نے. تو مجھے کیا ایک ووٹ ملا حسین بھائی کا؟ 25-30 ہزار ووٹ مجھے مل گئے. ابھی یہاں میں رکھتا جاؤں نا، انیس کے ووٹ رکھ لیے، حسین بھائی کے رکھ لیے. بھائی غلام عباس صاحب کتنے ووٹ ہیں؟ ارے کہنے لگے ہمارے ہاں تو پورا گلشن، پورا گلستان جواد سب آتے ہیں، میں آپ کو اتنے آدمی دوں گا، میرے بہت ممبر ہیں. تو تقریباً اگر ان کے پاس آتے ہوں گے صبح سے شام تک میں تو 1000 آدمی روز آتے ہوں گے غلام عباس صاحب کی فارم پر. تو مہینے کے حساب سے لگا لیجئے 30 دن کے 30,000 آدمی تو ان کے پاس ہوں گے نا. ان کا ایک ووٹ نہیں ہے، 30,000 ووٹ. یہ میں نے 30,000 یہاں کہنے کو انیس ایک، حسین بھائی ایک، غلام عباس صاحب ایک. اب بھائی پتن یہ تو انکم ٹیکس کے آدمی، ان کے تو آگے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں. اچھا سروس کتنے 25 سال کے بعد ریٹائر ہوتا، 25 سال میں انکم ٹیکس کے کتنے لوگ ان کے مداح بنے ہوں گے. اور پھر جن کو خوش کرتے ہیں شعر سنا دیا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا، حلیے کے اسٹیشن ماسٹر کو خوش کرائے، امرتسر سے نئی بوگی لگوا لی، کسی منسٹر کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. کتنے ووٹ ہیں ان کے پاس؟ کم سے کم پوری لائف کے ووٹ ہوں گے 50,000 ووٹ تو ہوں گے بھائی پتن کے پاس. مجھے ووٹ دیجئے 50,000. یہ ناصر رضا صاحب بزنس مین ہیں، ابھی آسٹریلیا گئے تھے، اس سے پہلے فرانس گئے تھے. ان کے بیرونی ووٹ ہیں سارے بزنس مینوں کے. میں نے کہا مجھے ووٹ دیجئے. یہ زمانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے سوسخان بازو سب پڑھواتے رہتے ہیں، جہاں مجلس میں جاتے ہیں سب ان کے مداح. 10,000 ووٹ تو ہوں گے جعفر طیار سے لے کے رضویہ اور انچولی تک زمانہ صاحب کے پاس. لائیے یہ یہاں انہوں نے ایک ووٹ دیا. اب ادھر ادھر کتنے ڈھیر لگ رہے ہیں؟ 30, 35, 40,000 ووٹ ادھر 50. میں نہا گیا ممبر کا زینہ یہاں سے وہاں تک، اس ڈھیر میں میں چھپ گیا. اب جو آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تو اکیلا آپ کا ووٹ نہیں، لیکن ہر ایک کے پیچھے 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 ووٹ آئے. اب آپ کے سارے آدمیوں کا مالک میں بن گیا، اس لیے کہ آپ مجھے ووٹ دے چکے، آپ کے آدمی آپ کے ہیں، آپ نے وہ آدمی میرے حوالے کر دیے. اب تنہا میں مالک، ون مین. کائنات اپنا ووٹ تعریف کا اللہ کو دیے چلی جا رہی تھی، سارے ووٹ اللہ کے پاس تھے. اللہ نے کہا محمد میں تیری تعریف کرتا ہوں، وہ سارے ووٹ اور خود اللہ کا ووٹ، محمد بڑا ہو گیا. محمود نے جس کی تعریف کی اسے کہتے ہیں محمد، عوام نے جس کی تعریف کی اس کو کہتے ہیں محمود. اس لیے عربی میں لفظ محمد محمود سے افضل ہے. کیوں شیعہ سنی علماء کو یہ معنی نہیں معلوم اور یہ کہہ رہے ہیں محمد کو مقام محمود پہ پہنچا دے. ارے مقام محمود محمد کی وجہ سے بنا. اس کا نام ہی مقام محمود اس لیے ہے کہ محمد نے قدم رکھا، اور جس نے مقام محمود پر قدم رکھا اس کے دوش پر آلہ اور اسے کہتے ہیں معراج، اسے کہتے ہیں ثم دنا فتدلی فکانا کعبہ قوسین او ادنا. ولید نے کہا حسین سے، یزید نے بیعت طلب کی ہے کہ ہم کعبہ قوسین کے رہنے والے عام شرابی کی بیعت نہیں، ہم یہاں کے نہیں وہاں کے رہنے والے ہیں. ہم صاحب معراج محمد معراج پہ گئے، حسین دوش محمد پہ آئے. یزید کو کیا حق ہے کہ حسین سے بیعت طلب کرے؟ آج تک تاریخ شرمائی ہوئی ہے، آج تک تاریخ شرمائی ہوئی. ان باتوں میں کیا رکھا ہے کہ لفظ شہادت قرآن میں نہیں ہے؟ اس میں کیا رکھا ہے کہ شہید کے معنی قرآن میں گواہ کے ہیں، قتل ہونے والے کے نہیں ہیں؟ نہ کچھ بھی نہ ہو. واقع کربلا کسی سورے میں تو نہیں قرآن میں اتر آیا.
لیکن واقع کربلا زندہ ہے. بعض چیزیں بغیر قرآن کی گواہی کے اللہ کی نظر میں اعلیٰ ترین ہیں، اور جس کی مثال کروڑوں بار دے چکا ہوں کہ اگر قرآن میں محمد کی ماں آمنہ کا ذکر نہ ہو اور عیسیٰ کی ماں مریم پر سورہ موجود ہو تو کیا آمنہ مریم سے کمتر ہو گئی؟ آمنہ قرآن میں نہ ہو لیکن آخری نبی کی ماں ہے. عجیب ہے، نہ ہو قرآن میں، ڈھونڈتے رہو آمنہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، نہیں لکھا، قرآن میں نہیں لکھا، لیکن مریم سے افضل ہے. جس دن رسول نے کہہ دیا تھا کہ حمزہ سید الشہداء ہیں تو طے ہو گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا مرتبہ شہید ہی رہے گا. اور حمزہ کو سید الشہداء کہہ کے بتا دیا. حمزہ جیسے رونے والوں پر ایسے ہی رونا چاہیے، یعنی حمزہ جیسا شہید آنے والا ہے اور رونے کا کام شروع ہونے والا ہے. اب متعارف کون کرائے؟ رسول تو کہہ گئے، رسول تو کہہ گئے. متعارف کرانے کے لیے حسین کی بہن زینب ہے، متعارف کرانے کے لیے حسین کا بیٹا سید و سجاد ہے. کافی ہے. تبلیغ مسلمانوں میں نہیں کرنی، سب دعوے دار ہیں کلمے کے. کام ہے انبیاء کا. عیسائیوں، یہودیوں، راستے کے تمام راہبوں کو بتانا ہے اسلام کیا ہے. تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حسین کا سر بتائے گا. یہ ہمارے بھائی تشریف فرمائے، ہر سال فرمائش کرتے ہیں، یہ ضرور پڑھیے گا. انہیں بہت پسند ہے، ہمیں بھی بہت پسند ہے. جب آپ شام جاتے ہیں تو دمشق سے 4-5 گھنٹے کے راستے پر حلب پہنچتے ہیں. کیا پرفضا مقام ہے. پرانا دیر تھا، راہب کا گھر تھا، لیکن اب مسجد بنا ہوا ہے، اور وہ جگہ خاص ہے کہ وہ پتھر ایک رکھا ہے جو سرخ ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھر سے خون ابلنے لگتا ہے. کتنے لوگ اس کا ویڈیو بنا کے لائے، ویڈیو موجود ہیں جس میں پتھر سے خون ابل رہا ہے. وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ ایک پتھر تھا، اس دیر میں تھا 1400 برس پہلے. وہ راہب جب انجیل پڑھتا تو اسی پتھر پہ رکھ کے پڑھتا. جب تلاوت کرتا انجیل کی تو اس پاکیزہ پتھر پہ انجیل کو رکھ لیتا. یہ وہی پتھر ہے جو اب تک حلب کے اس مسجد میں جو کبھی دیر تھا، اس راہب کا رہنے کا مقام تھا، بلند مقام. یہ کون ہے راہب؟ یہ راہب یکم صفر سن 61 ہجری تک بوڑھا ہو چکا ہے. اس کی عمر تقریباً 70-72 سال ہو چکی ہے. کافی بوڑھا ہو گیا ہے. کئی بچوں کا باپ ہے، برابر کے جوان بیٹے ہیں. کہتے ہیں کہ 7 بیٹے جوان اور راہب کے تھے، برابر کے بھائی تھے. ایسے میں جب اس کی جوانی تھی، مباہلے کا واقعہ ہوا. جب یمن کے راہب جانے لگے تو ہر شہر کے ایک راہب کو دعوت دی گئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے نبی محمد سے مباہلہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی اس دعوت میں شریک تھا اور اس نے وہ منظر دیکھا تھا کہ پرندوں نے اپنے پر ڈال دیے تھے، گردنیں ڈال دی تھیں، آفتاب کو گہن لگ رہا تھا. ایک ایسی فضا ہو گئی تھی کہ جیسے عذاب آنے والا ہے. تو اس وقت ان راہبوں نے پکار کر کہا تھا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. راہب پیچھے ہٹ گئے. ایک معاہدہ ہو گیا سرکار سے اور عیسائی راہبوں سے، جس میں سرکار نے امان نامہ لکھ کر
عیسائیوں کو دے دیا۔ آج اس دور میں جب عیسائی اور مسلمان آمنے سامنے ہیں تو مباہلے کا امان نامہ پڑھ کے انہیں سناؤ کہ مسلمانوں کے نبی نے عیسائیوں کو امان دی تھی کہ نہ تمہارے گرجا گرائے جائیں گے، نہ تمہاری عبادتوں میں خلل ڈالا جائے گا، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ آج بھی وہ امان نامہ موجود ہے تاریخ میں جو سرکار نے عیسائیوں کو لکھا۔ کیا چاہیے تھا عیسائی راہبوں کو؟ انہیں آج معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین کے کیا معنی ہیں۔ جب چلنے لگے تو آپس میں گفتگو کی اور کہا یہ اچھا نہیں لگتا، یہ بد اخلاقی ہوگی کہ ہم محمد سے ملے بغیر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہم آخری سلام کر کے چلیں گے۔ یہ نوجوان راہب جس کی شادی ہو چکی تھی ملنے کے لیے آیا۔ اطلاع ہوئی مسجد نبوی میں کہ وہ راہب آپ سے مل کر واپس حلب جانا چاہتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں اس کو باریابی ہوئی، لیکن اس وقت آیا کہ رسول جب دو زانو بیٹھے تھے اور حسین 5 برس کے رسول کے زانو پہ کھڑے ہوئے تھے اور یوں کھڑے تھے، میری طرف دیکھو کہ رسول 2 زانو تھے، حسین کے پیر رسول کے زانو پر تھے اور حسین کا سیدھا ہاتھ رسول اللہ کی گردن میں تھا اور دوسرے ہاتھ سے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیر رہے تھے حسین۔ ننھے ننھے سے ہاتھ نانا کے ریش پہ پھیر رہے اور پیار سے نانا نواسے کو دیکھ رہا تھا کہ راہب مسجد میں داخل ہوا۔ اب راہب کی آنکھ میں ایک تصویر محفوظ ہو گئی کہ آخری نبی ہے، اس کی گود میں خوبصورت بچہ ہے، وہ کبھی چہرہ بچے کا بھولے گا نہیں، اس لیے کہ وہ کسی غرض سے آیا ہے۔ آتے ہی اس نے سلام کیا اور راہب نے کہا میں نے چاہا کہ آپ اللہ کے بزرگ ترین نبی ہیں، آپ کے لفظوں میں اثر ہے، میں لاولد ہوں، میں کوئی اولاد نہیں رکھتا، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عنایت کرے۔ رسول اللہ نے غور سے راہب کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا کروں، تیرے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، تیرے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حسین تو چہرے مبارک پہ ہاتھ پھیری رہے تھے۔ رسول کے جملے سنے حسین نے، پھر حسین نے مڑ کر راہب کو دیکھا اور پھر نانا کو دیکھا اور ہاتھ پھیر کر کہا نانا میں نے اس کو ایک بیٹا دیا۔ اب یہ بچپن کی ادا ہے حسین، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں بارہا کئی گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں کہ اس میں کیا راز ہے، اس کے کیا باریکیاں ہیں، اس کے کیا نکات ہیں، سب سیڈیوں میں اور کیسٹوں میں موجود ہے۔ اس وقت میں کوئی دلیل نہیں دوں گا، میں صرف آگے بڑھتا جاتا ہوں اور آپ کو سناتا جاتا ہوں۔ ایک بار کہاں رسول خدا راہب کو دیکھ رہے تھے، بے اختیار حسین کا چہرہ دیکھا، پیار سے حسین کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر زلفوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا حسین بیٹا اس کے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں، اس کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں۔ کہا نانا میں نے ایک اور بیٹا دیا۔ رسول نے کہا حسین اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں۔ کہا نانا میں نے ایک اور بیٹا دیا۔ کہا حسین اولاد نرینہ نہیں ہے، کہا ایک اور بیٹا دیا، ایک اور بیٹا دیا، ایک اور بیٹا دیا، ایک اور بیٹا دیا۔ جبریل امی آ گئے، کہا رک جائیے، اب حسین سے یہ نہ کہیے کہ راہب کے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں۔ 7 تک پہنچے تھے حسین کہ آ گئے جبریل اور کہا حسین کی بات پہ تکرار نہ کیجیے، اگر حسین کہتے رہے تو قیامت تک بیٹے آتے رہیں گے، حسین بولتے رہیں گے اور معبود راہب کو بیٹا دیتا رہے گا۔ رسول چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ 7 بیٹوں پہ حسین کا بچپن رک گیا۔ راہب آگے بڑھا، جیسے جیسے نانا سے نواسا یہ کہہ رہا تھا نانا ایک بیٹا میں نے دیا، راہب کے آنسو تھے کہ بہتے جاتے تھے، جانے کیوں حسین کو دیکھ دیکھ کے، حسین کی پیاری زبان سے یہ لفظ سن کر، بیٹے کا لفظ سن کر اس کے آنسو بہتے جاتے۔ اب جو وہ چلنے لگا تو
دوڑ کر قریب آیا اور حسین کے ننھے ننھے پیر چومنے شروع کیے اور چوم کر کہا حسین کبھی میرے گھر آنا.